بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. بندہ پروردگار امت احمد نبی چہار یار دوستدار بتابۂ اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت علی خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ حاضری. جاگنا ہے جاگ لو افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان اور اس لیے نمازی. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر ہو اس میں کچھ خامی تو ایمان نامکمل ہے. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنا جنا آقا لا یا یاریاں آمینہ دے لال چایا زمہ واریاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنا جنا آقا لا یا یاریاں آمینہ دے لال چایا زمہ واریاں.
واریاں آمینہ دا لال چایا سفا واریاں او چھوڑیا نہ ساتھ جڑا سنگ رل گئے او چھوڑیا نہ ساتھ جڑا سنگ رل گئے او بلدیا گھرے ہوتے بھاوے جل گئے او بلدیا گھرے ہوتے بھاوے جل گئے پر کیتیا نا یار کولو کیتیا نا یار کولو انکاریاں آمینہ دے لال چایا زفا واریاں جنہ جنہ آقا نال لایا یاریاں آمینہ دے لال چایا زفا واریاں او پہلے پہلے منیا صدیق بن گئے
اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کہ حمد و ثنا کے بعد بے شمار حمد و ثنا کے بعد لا تعداد حمد و ثنا کے بعد میرے آقا مولا حضور نبی اکرم نور مجسم ولی نبی محتشم سید کون و مقام نبی پاک صاحب الہدى صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم کی پاک بارگاہ عالیہ مقدسہ مکرمہ معظمہ مشرفہ میں بے شمار درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام و تعظیم و تقریم مہربانوں نوجوانوں بزرگوں سامعین و ناظرین و حاضرین السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرۃ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جو لوگ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی شان پاک کے کمالات اتنے ہیں اتنے ہیں اتنے ہیں کہ سوائے خدا کی ذات کے اور کسی کو معلوم نہیں۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں؟ محمد مصطفیٰ مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ محمد کا خدا۔ سبحان اللہ سبحان اس لیے اہل معرفت اہل درد دباتے ہیں لا یمکن الصلاۃ کما کان حقہ بعد خدا بزرگ بس مولا یہ میرے محبوب کی شان ہے۔ نہ انسان کے بیان کرنے کا بس ہے، نہ جنات بیان کر سکتے ہیں نہ ملک بیان کر سکتے ہیں، بس تو ہی جانتا ہے کہ تو نے محبوب کو کیا بنایا اور محبوب کو کیا بنایا۔ تو کل کے پرسوں ایسے تو کافی لوگ سے شفا شریف زیر مطالعہ ہے، بلکہ ہم زیر مطالعہ ہے شفا شریف کے تو باپ کیا کمال کیے عاشقوں نے، جس طرح کہتے ہیں کس کس ادا کو بیان کر، ہر ادا جو بے مثل و بے مثال ہے، ہر ادا جو بس لاجواب ہے، کس کس رنگ کو بیان کریں۔ چاندے کا رنگ ہو نا بڑی شائنیں بڑے خوبصورت والے تو آپ کو بھا جائیں، خواہ کپڑوں کی صورت میں ہو، خواہ کوئی جویلری کی صورت میں ہو، کسی صورت میں ہو تو آپ کا دل یکدم لگ جائے کہ یار یہ بھی خوبصورت، یہ اس سے بھی خوبصورت، یہ اس سے بھی خوبصورت، یہاں کے بکریاں جاتے ہیں ایک دوسرے سے خوبصورت۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ ہی ایسا ہے جو بندہ وہاں جا کر بس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کس اللہ۔ کس ادا کرنے ہر ادا جو اپنے اندر سبحان اللہ ہے۔ پھر میرے شاس رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت محمد دی پاک ہوئی سمجھا، حقیقت محمد دی پاک ہوئی سمجھا، اتنا چپ دی جائے کلا ہوئی سمجھا۔ بس بات کنگ ہو جاتی ہے، زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے زبانیں جو ہے نا کنگ ہو جاتی ہیں، بندہ کیا بیان کرے۔ باقی قرآن کریم فرقان حمید کے آیات مبارکہ تلاوت کی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا، دیکھو کچھ رشتے ایسے ہیں کہ ان سے ہم پیار کریں یا نہ کریں، ہم پر زور نہیں، فورس نہیں، ٹھیک ہے نا۔ کچھ محبتیں ایسی ہیں کسی کے ساتھ ہم پیار کریں یا نہ کریں، ہمارا ان سے کوئی تعلق ہو یا نہ ہو، کچھ نہیں ہے۔ یہ وہ ساتھ ہے، یہ وہ ساتھ ہے بندے کا بغیر پیار کے کوئی چارہ نہیں۔ یہ وہ ساتھ ہے بغیر پیار کے کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ دل سے پیار کرنا ہے تب بھی کر، اوپر سے جملہ یہ شریان شان نیک نہیں ہے، یہ ساتھ نیک اس ہے کہ اس کو دل اور جان سے پیار کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث پاک مجھے یاد آ رہی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھا، عرض کرتے یا رسول اللہ میری جان کے علاوہ، میری جان کے علاوہ مجھے آپ میری اولاد بیوی بچوں مال جائیداد سے پیارے ہیں۔ گو کہ آپ کی محبت نے یہ سمجھا کہ میں نے آپ کی محبت کا حق ادا کر دیا، تو میرے آقا حضور علیہ السلام نے عمر نہیں ایسا نہیں، ہاں جب تک تیری نظروں میں تجھے تیری اپنی جان سے بھی زیادہ
انسان کوئی اپنی جان سے کمپرومائز نہیں کرتا. جان یار یہ جان بچانے کے لیے تو قصاص ایک دوسرے کا دیتے ہیں نا. اگر اس کے بیٹے نے کسی کو نہ قتل کیا, اگر وہ مقتول کہے کہ میں نے تیرے بیٹے کی جان ہی لینی ہے, اس کا باپ رشتہ دار کہیں گے 5 لاکھ لے لو, 10 لے لو, 15 لے لو, 20 کروڑوں تک بھی بات چلی جاتی ہے. یہ جان ضروری تو ہے. اگر اس کی دفاع کے لیے, اس کو بچانے کے لیے کروڑوں کی بازی لگا رہا, جان تو بھی دور کی بات ہے. اگر ہمیں کوئی کہہ دے کہ یہ ایک کونی دے دو کاٹ کر, میں تجھے 5 لاکھ دیتا ہوں, عقل مند اس کو قبول نہیں کرے گا. 10 لاکھ کے لیے آپ لوگ تب بھی قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ اس کے بغیر انسان بے فائدہ ہے. مطلب سب سے قیمتی انسان کی جان ہے. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر سمجھ لو میری محبت تجھے جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ, اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ, اپنے آل اولاد سے بھی نہ ہو, تب تک مومن مکمل نہیں ہو سکتا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا رسول اللہ 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 اللہ, اب آپ مجھے میری اپنی جان سے بھی زیادہ, ہر چیز سے زیادہ مجھے محبوب بھی ہے, مقبول بھی ہے, منصور بھی ہے, اور میں محبت کرتا ہوں. تب آپ نے فرمایا ہاں عمر اب تو صاحب ایمان اور مکمل ایماندار ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے اس وقت چل پڑے کیا 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 جان سے بھی زیادہ. اللہ رب العزت فرما رہے لوگ دعوت کرتے ہیں میں خدا سے پیار کرنا چاہتا ہوں, مولا تیرا دل عطا پتم سہرا تو پوشیدہ, تو سے کیسے پیار, میں مخلوق تو خالق ہے, تو رازق میں مرزوق, تو عابد میں, بلکہ تو معبود میں عابد. مولا تیرا اور میرا رشتہ کجا, لیکن مالک پھر بھی بتا دیتا ہے اپنی محبت کا. پھر بھی حالانکہ مالک فرما سکتا تھا اگر میرے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے نام کے ساتھ محبت کرو, اگر میرے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو میری قدرت کے ساتھ محبت کرو, اگر میرے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو میری مخلوقات کے ساتھ محبت کرو, اگر میرے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو میں نے اتنا بڑا آسمان بنایا اس کے ساتھ محبت کرو. نہیں نہیں, ذات خدا نے قرآن میں فرمایا کل ان کنتم محبوب ان کو آپ فرما دیں ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں تو آپ سے محبت کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان آپ سے. پھر یہی مجھے شعر بات پر یاد آ جاتا ہے, علی سے میں مل کر نبی سے ملا ہوں, نبی سے میں مل کر خدا سے ملا ہوں. سبحان اللہ. علی سے میں مل کر نبی سے ملا ہوں, نبی سے میں مل کر خدا سے ملا ہوں. حقیقت تو یہ ہے میرا پیر کامل, میرا پیر کامل آپ کے ملنے سے زمانہ میں یہاں بھی تشریح کرتے ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ اپنے شیخ کی طرف متوجہ کرتے ہیں, لیکن پیر کامل ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اکمل ہے, پیروں کے پیر ہیں. آپ سارے فیوض و برکات کی نہریں ولی کی صورت میں, غوث جلی کی صورت میں, علی کی صورت میں, ابدال کی صورت میں, قطب کی صورت میں, محقق مجدد کی صورت میں, سب آپ ہی کے فیض سے تمام شادی کرتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ بات کر رہے ہیں محبت پر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم, اور جنہوں نے پہلے سے ایسے شہر و ایمان میں گھر بنا لیا. یہ سب محبت کے بارے میں آ رہے ہیں. دیکھو محبت انسان 3-4 زاویوں سے کرتا ہے, 3-4 زاویوں سے کرتا ہے. جب کوئی بندہ خوبصورت ہو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. جب پھر بندے کا کسی پر احسان ہو تو تب بندہ اس کے احسان کی وجہ سے کرتا ہے. پھر جب بندے نے کسی کو کچھ عطا کیا ہو تب اس کی صورت سے بندہ, جب پھر کسی کا کوئی رشتہ ہو اس کی صورت سے, جب کوئی کسی کا دوست ہو اس کی صورت سے. میں اپنی محبت کی تشریح پڑھ رہا تھا. اگر بات کریں کہ کوئی کسی پر احسان کرتا ہے, اگلا اگر اہل گناہ ہوتا ہے تو اس کے احسان فراموش نہیں ہوتا, اس کے احسان کی وجہ سے اس پر وہ محبت کرتا ہے. احسان کی روح سے دیکھیں اور خوبصورتی. اگر یہ بات کہی جائے کہ آپ کی ساتھ پر, آپ کی ساتھ پاک کا ظاہری باطنی حقیقی
مانوی سیرت صورت ایسی خوبصورت ایسی لاجواب. ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میرے آقا حضور علیہ السلام پوچھتے ہیں اے جبرائیل بتاؤ ساری دنیا میں ہر نبی رسول کے پاس آئے بتاؤ ہم کیسے ہیں. ایک دن کہنے لگے جبرائیل سے میرے آقا حضور علیہ السلام اے جبرائیل بتاؤ کیسے ہیں ہم. جبرائیل نے حال زمان میں عرض کیا یا رسول اللہ آفاق کہا کر دیدہ میرے بتا ورزیدہ بسیار ہوا دیدہ ملیکہ تجیز دیدی. میں نے سارے زمانے چھان مارے آفاق کہا کر دیدہ میرے بتا ورزیدہ میری بڑی بڑی خوبصورت والے لوگوں کو دیکھا بسیار ہوا دیدہ. بہت بڑے لاجواب چہرے دیکھے. ذرا غور کرے اللہ تعالیٰ نے جتنا حسن بنایا بھلے بھلے حسن کا آدھا حصہ ہے یا حسن کے 9 حصے ہیں. حضرت محبوبہ سلام اللہ علیہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسن کے 9 حصے میں 10 حصوں میں سے 9 حصے حضرت یوسف علیہ السلام بتا فرمایا. ایک حصہ تمام خوبصورت لوگوں کو عطا فرمایا. بات کر رہے ہیں خوبصورتی کی وجہ سے بندہ کسی کو لائک کرتا ہے محبت کرتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورت ہونے اس کے بارے میں قرآن پاک فرماتا ہے ھذا ملک کریم. یہ تو بھی فرشتہ ہے مصر کی عورتوں نے کہا. تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس بھی تو آتے رہے. جبرائیل علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے پاس بھی تو وہی لے کر آتے رہے نا. لیکن وہ فرشتہ جو سردار فرشتہ معلم الملائکہ خطیب الملائکہ امام الملائکہ 1,23,999 کا 999 نبی کا صحابی بارگاہ رسالت میں عرض کرتے یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. تو جب حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان محبت سے فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل نہ ہی کسی ماں نے چاہیا نہ ہی کسی نے دیکھا نہ ہی قیامت تک کوئی آپ جیسا حسین و جمیل آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بات کرنے کا محبت 3-4 وجہ سے کی جاتی ہے. اگر حسن کی وجہ سے کرو تو میرے محبوب جیسے کوئی کائنات میں مثال آتا ہے جس طرح ایک نعت خواہ پڑھتے نا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. یقین کرو ایسا ہی حقیقت ہے بالکل ایسی ہی حقیقت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کی ذات سے بڑھ کر حسین و جمیل اس دنیا میں بنایا ہی نہیں. اگر محبت حسن کی وجہ سے دیکھنا چاہتے ہو تو پھر بھی میرے آقا حضور علیہ السلام کی ذات اس لائق ہے کہ آپ کی ذات کے ساتھ محبت کی جائے. دوسرا احسان قرآن پاک فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. کہ میرے محبوب قرآن پاک کی غالباً 4 پارہ ہے اس میں ایک آیات بارکہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے. یہ جہنم کے کافر کنارے پہنچ چکے تھے تو میرے محبوب نے ان کو پکڑ کر جنت میں داخل کروایا. آپ نے ایک کے ساتھ نہیں 2 کے ساتھ نہیں ہزاروں کے ساتھ نہیں کروڑوں کے ساتھ نہیں اربوں کے ساتھ نہیں کھربوں لاتعداد مخلوق انسانوں سے نہیں حیوانوں سے نہیں چرند سے نہیں پرند سے نہیں خدا گواہ ہے میں آپ کو حقیقت نگاہ سے عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہے ذات مصطفیٰ نے سب سے احسان فرمایا. اگر احسان کی وجہ سے کسی سے بھی محبت کرتا ہے کوئی ایسی مخلوق بتائیں کوئی ایسا جہان بتائیں کوئی ایسا عین نظر آپ کو بتانے کے لیے قاصر رہے گا. کائنات میں جتنی مخلوق آئی ہے خواہ وہ سمندر کی ہے خواہ وہ خشکی کی ہے خواہ وہ ہوا کی ہے یا وہ فضا کی ہے وہ جنات ہے یا ملکوت ہے یا آسمان والے ہیں یا زمین والے ہیں یا وہ
اگر احسان کو بندہ دیکھے کہ بندہ احسان کی وجہ سے کسی سے پیار کرے بتاؤ کیسے. اور نبی کی ذات تو بڑی دور کی بات ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر میں آپ تشریف فرمائے. مصر کو فتح کرنے کے بعد آپ نے جب فوج کو بھیجا ایک خیمہ لگایا ہوا تھا. خیمہ کے بعد ایک کبوتری نے انڈے دے دیے تھے. آپ نے سارا قافلہ روانہ کر دیا. سارے کے سارے چلے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد کی بات بتا رہا ہوں, آپ کے صحابی کی بات بتا رہا ہوں, آپ کے مرید کی بات بتا رہا ہوں. آپ کو یہاں سے ججمنٹ ہو جائے گی. میرے آقا حضور علیہ السلام کی ذات پاک کتنے مخلوقات کے سلام رحمت اور احسان کرنے والے تھے. آپ نے فرمایا اے یاران طریقت, اے میرے زیر ماتار, اے اسرے والے فوج والوں, اس خیمے کو نہیں اکھاڑنا. عرض کرتے یا امیر کیوں نہیں اکھاڑنا؟ آپ فرماتے تم نے دیکھا نہیں ہے اس خیمے کے اندر کبوتری نے آرنا بنا کر انڈے دے دیے ہیں. میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام, نہ میری یہ تربیت ہے, نہ میرے آقا حضور علیہ السلام نے یہ مجھے سکھایا, بلکہ آپ نے تو وہ تعلیم فرمائی جو سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں ایک ہی بجے دو دوست یا تین دوست یہاں ٹھہرے رہے جتنے دیر تک یہ کبوتری کے بچے جوان ہو کر اڑنے کے قابل نہیں ہو جاتے تب تک تم نے یہ خیمہ نہیں اکھاڑنا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میرے غلام میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا مقام ہے. میں نے ایک کتاب میں پڑھا, غالباً حضرت امام شدی کے بارے میں آیا. آپ ایک دکان پر گئے. شیخ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ واقعہ لکھتے ہیں غالباً بوستان میں یا گلستان میں. ایک دکان پر جاتے ہیں, وہاں گندم لیتے ہیں, گندم لے کر آتے ہیں. جب گندم کو گھر میں کھولا کیا دیکھتے ہیں ایک مکوڑا, ایک کیڑا ادھر ادھر بھاگ رہا ہے, کیونکہ اس کا گھر کہیں اور جگہ تھا, اس کا مکان کہیں اور جگہ تھا. وہ گندم لینے آیا, گندم کے ساتھ وہاں گھر میں آ گیا. میرے محبوب کے غلام کا یہ سبق دیکھو, یہ تربیت دیکھو. خدا کا وہ پتہ نہیں دکان کتنی دور تھی جہاں سے آپ گندم خرید کرے, پتہ نہیں کتنا دور کا پیڑا تھا. آپ نے اس مکوڑے کو اٹھایا, بجائے مارنے کے, بجائے اس کو کسی اور راستے پر لگانے کے, اس مکوڑے کو اٹھایا جہاں دکان سے گندم خرید کر آئے تھے اس کو وہاں چھوڑ کر آئے. اور جس کے غلام حشرات الارض کا اتنا خیال کرتے ہیں, آپ کہیں گے نبی کی تعلیم سبحان اللہ. سبحان اللہ. سورۃ النمل پڑھے نا, سورۃ النمل. چیونٹی بھی بول اٹھی کہ اے میری گروہ لشکر والے ہو, سائڈ پر ہو جاؤ. سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے, کہیں بے خبری میں تمہیں کچل نہ لاؤ. قالت یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. سورۃ النمل پڑھیں 19واں پارہ. چیونٹی کا عقیدہ ہے, چیونٹی کا کہ اللہ تعالیٰ کا نبی جو ہوتا ہے وہ جان بوجھ کر تو بڑی دور تک بھی نہیں بندہ سوچتا, وہ تو بے خبری میں بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو تکلیف نہیں دیتا. سبحان اللہ تو جو سید المرسلین سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر بھی آپ کے بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, ایک یہودی نے میرے بچوں کو, بلکہ ایک یہودی نے مجھے شکار کر لیا ہے. یا رسول اللہ میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ماں کا درد پوچھنا چاہتے ہو, بلکہ اولاد کا درد پوچھنا چاہتے ہو تو ماں سے پوچھو. اس ہردی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں رو پڑی, فریاد کرتی ہے. ہردی کا ایمان بات کسی نے سنی ہے تو یہ بات سنیں گے. اگر میری بگڑی بنے گی تو اس بارگاہ سے بنے گی. اور جانور جو کسی تعلیم و تربیت کا, بلکہ وہ نہ کسی کو نہ اس کی تعلیم و تربیت فرمائی گئی, وہ جانور نہ کسی نے کسی سکول یا یونیورسٹی میں پڑھا, حالانکہ ہم
یا رسول اللہ میری مدد فرماؤ. میرے آقا حضور علیہ السلام آپ بناتے سیدہ آمنہ دینا حسنین کریمین دینا پاک. آپ فرماتے اے یہودی یہ ہڈی میری بارگاہ میں فریاد کر رہی ہے. یہ ہڈی کہتے میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں کل سے ان کو دودھ پلا کر آئی تھی, اب وہ دودھ پینے کے لیے پلک رہے ہوں گے, شور مچا رہے ہوں گے, لہذا یا رسول اللہ ایسے مجھے چھٹی لے کر دے دو, میں ایک دفعہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی. یہودی کو اعتماد نہیں تھا, یہودی کو اعتقاد نہیں تھا. آپ ہمارے یہودی اس کو جانے دے, یہودی کیونکہ وہ خود کو نہیں مانتا تھا, آپ کو نبی نہیں مانتا تھا. وہ کہتا ہے اے اللہ کے نبی اگر میں ہڈی کو جانے دوں اب اس کا کیا پروف دیں گے, کیا دلیل دیں گے کہ واپس آ جائے. آپ فرماتے ہیں یہودی جان لے سن لے اور بات ہے تو مجھے نہیں پہچانتا, تو میری نبوت پر ایمان نہیں لا رہا. خدا گواہ ہے اس وقت پورے زمین اور آسمانوں میں سوائے انسان اور جانوروں کے بلکہ سوائے انسان اور جنات کے ہر کوئی جانتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, نعرہ حیدری. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بات سے باتیں چل پڑتی ہیں, بات سے باتیں چل پڑتی ہیں. ایک درندے کو کس نے بتایا تھا, اس کو الہام آیا, کوئی بھائی ہے اس کے پاس, کوئی فرشتہ گیا, کوئی صاحب رسول نے بتایا, کس نے بتایا؟ یہ حدیث سنبھال کا غالباً مصدق امام حاکم شریف میں پڑھ رہا تھا یا داروی شریف میں. آپ نے فرمایا یہودیاں انسان اور جنات کے علاوہ جن کے عقل پر پردے پڑے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے وہ زمینوں میں ہے یا آسمانوں میں ہے, مجھے ہر کوئی جانتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان تو اللہ. جانتے ہیں تو اس سے فریاد کرتے ہیں, اونٹ آ کر فریاد بات کرتے ہیں کہ آپ کی ذات پاک کوئی کائنات میں ایسی چیز نہیں ہے جس پر آپ احسان نہ فرمائیں. تو بھلا بندہ کسی زاویے سے تو دیکھ کر اپنے موسم کو یاد رکھتا ہے. آپ کی ذات پاک وہ ہستی پاک ہے, وہ ہر لحاظ سے اس لائق ہے کہ اس ذات پاک سے محبت کرے. دوستوں محبت کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اگر ہم محبت نہیں کریں گے تو سمجھ لو, سن لو, آپ کا فرمان مبارک ہے جو بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. الحمدللہ دعا مانگو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ساتھ محبت عطا فرمائے. آمین. ایسے بھی لوگ ہیں جو انگریزوں سے پیار کرتے ہیں, انگریزوں کی تعلیم و تربیت سے پیار کرتے ہیں, جو دنیا سے پیار کرتے ہیں, جو دنیا داروں سے پیار کرتے ہیں, جو اپنی جان سے پیار کرتے ہیں, جو اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں, اپنے اساسوں سے پیار کرتے ہیں. بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا غلام ہوتا ہے, وہ آپ سے پیار کرتا ہے. انشاءاللہ جو آپ سے پیار کرتا ہے اس کا اس جہان میں بھی بیڑا پار ہے, اگلے جہان میں بھی بیڑا پار ہے. سبحان اللہ, سبحان جو اللہ. آپ سے پیار کرنے
سنت کے ہم تارک نہیں نہیں دوست، حالانکہ آپ کی سنت کو اپنانے کا اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، آپ کی ساتھ بات سے پیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا۔ اور ذرا دھیان دے لو دوستو، آج جاگنے کا موقع ہے، بیدار ہونے کا موقع ہے، جاگنا ہے، جاگ لو، اخلاق کے سایہ تلے حشر تک سونا پڑے گا، خاک کے سایہ تلے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان اور اس لیے نماز سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو زندگی کا مقصد ہی ذات مصطفیٰ کے ساتھ پیار ہونا چاہیے۔ قربان جو صاحب نے ایسا پیار پایا، ایسا پیار کیا، سبحان اللہ، مثالیں قائم کر دی۔ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا، سارے کے سارے صحابہ نے، تابعین تبع تابعین نے، تمام بزرگان دین نے ایسی محبت کی مثالیں قائم فرمائی، سب کچھ جانے دیا لیکن اپنے دل سے عشق مصطفیٰ نہ جانے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر بندہ دعوے کرتا ہے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے۔ نہیں، پیار کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، پیار کی کچھ روشنی ہوتی ہے۔ بندہ زبان سے تو کہے میں پیار کرتا ہوں، پیار کے لیے دیکھا جاتا ہے اس کا عملی نمونہ کیسا ہے، اس کا چال چلن کیسے ہے۔ یہ حدیثیں، اس طرح کے واقعات میں آپ کو اکثر عرض کرتا رہتا ہوں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تو نبی پاک کی ہر ادا کو اتنے تک اپنایا، اتنا تک اپنایا۔ آج کل کا مسلمان جن جن ادوں کو چھوڑ رہا ہے، حالانکہ وہ اتنی پیاری پیاری ادا ہیں، وہ فرض واجب اور سنت مستحب کا درجہ رکھنے والی ادا ہیں۔ آپ کہیں گے بھلا وہ کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ادا کھنا عبادت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جتنا سبحان نماز اللہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اداؤں کا نام ہی ہے۔ آپ نے رکوع کر کے دکھایا نا، آپ نے سجدہ کر کے دکھایا نا، آپ نے تشہد میں بیٹھ کر دکھایا نا، آپ نے کھڑے ہو کر دکھایا نا، روزہ رکھتے ہیں یہ بھی آپ کے ادا کا نام، یہ بھی آپ کے ادا کا نام، نماز پڑھتے ہیں یہ بھی آپ کے ادا کا نام۔ محاصر ہم اپنے دوستوں کو اتنا تک عرض کرتے ہیں، سارے کا سارا اسلام ہے جتنا بھی ہے وہ فرض کی صورت میں ہے یا واجب کی صورت میں ہے یا سنت کی صورت میں ہے یا مستحب کی صورت میں ہے، سارے کا سارے میرے معبود کے ادوں کا نام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس چیز کو دیکھ لیں، جس طرح سے دیکھ لیں، قرآن پاک کو دیکھیں، حدیث مصطفیٰ کو دیکھیں، کو دیکھیں، دوست آج پیار پا اس ذات کے ساتھ جس ذات کا پیار تجھے پورے سارے جہان میں کامیابی سے لے جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا یا رسول اللہ اپنے اولادوں سے بڑھ کر؟ آپ نے فرمایا نہیں، اگر مجھ سے پیار مکمل کرنا چاہتے ہو تو اپنے سب کچھ کو زیرو سمجھ کر مجھ سے پیار کر۔ آج ہماری جنریشن پبلک عوام، آج کل کے دوست، عوام، نوجوان، بزرگ دوست، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بس کلمہ شریف پڑھ لیا بس ختم۔ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سن کے درود پاک پڑھ لیا بس ہم نے حق ادا کر دیا۔ ایک صحابی رسول آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں اگر اپنی ماں کو، ذرا غور فرمائیے گا، میں اپنی ماں کو اٹھا کر کندھوں پر بیت اللہ شریف کا علی پر 7 بار پہنچنے کہا یا ایک مرتبہ میں اس کو حج کرواتا ہوں، کیا میں اس کا حق ادا کر دوں گا؟ ادا کر دیا۔ آپ نے فرمایا اس کی زندگی تک بڑی دور کی بات ہے، ماں کا حق زندگی تک بڑی دور کی بات ہے، تو ماں کے حقوق میں سے اس کی ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، باپ کا شان زیادہ تر نبی پاک کے ساتھ باپ کا شان زیادہ ہے؟ بولے آپ کا شان زیادہ ہے؟ ہاں اچھا پھر ماں کے قدموں تلے کیا ہے؟ جنت کیا ہے؟ جنت جنت ہے۔ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا جو مزہ میں نے محمد کی کلیوں میں دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کے قدموں کے تلے
کس نے دی ہے؟ مصطفیٰ نے دی ہے. سوچ میں کیوں پڑ جاتے ہو؟ دینے والی وہ ذات ہے، تقسیم کرنے والی ذات مصطفیٰ ہے. تردد میں نہ پڑا کریں، لوگوں کی باتوں میں نہ پڑا کریں. واللہ یعطی وعلا قاسم، اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں، ذات مصطفیٰ تقسیم فرماتے ہیں. باپ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر باپ ناراض ہے اس پر خدا ناراض ہے. باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے اور خدا کی رضا میں باپ کی رضا. جس باپ کو اتنا مقام ملا، جس ماں کو اتنا مقام ملا، کس کے صدقے سے ملا؟ کس کی بارگاہ سے ملا؟ ماں کا احترام کرنے والا جنت جا سکتا. سن لو احادیث مبارکہ بڑی مشہور مربوطی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سب کو بخش دے گا، ہر ایک کو بخش دے گا. لیکن چند ایک لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بخشش کے مستحق نہیں ہیں. ان میں سے ایک تو وہ ہے جو کافر ہے، دوسرا اس کے ساتھ شرک کرنے والا، تیسرا جو والدین کا نافرمان ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا. والدین کا نافرمان جب جہنم میں جا رہا ہے، جو والدین کی نافرمانی کرنے سے وہ جہنم کا مستحق ہوا. ذرا غور تو فرمائیں، جو نبی پاک کی ذات پاک کے ساتھ پیار نہیں کرے گا، آپ کی شریعت سے پیار نہیں کرے گا، آپ کے صحابہ سے پیار نہیں کرے گا، آپ کے اولاد مبارک سے پیار نہیں کرے گا، دوست آپ بتاؤ وہ کس چیز کا مستحق ہوگا؟ نہیں جنت کا مستحق بننا چاہتے ہو تو ہم آؤ. شاید جس کے ساتھ والا یہ جو آپ نے شعر پڑھا ہے، آپ فرماتے ہیں بندہ ہے پروردگار محمد احمد نبی. چار یار دوست دار بتا بیانات علی، مذہب حنفیہ دار، ملت حضرت خلیل، خاک پائے تیرے سایہ ہر ولی. دوست اپنے آپ کو یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر کی دعوت قرآن پاک کی فکر آپ کو بیدار کر رہی ہے اور دعوت دے رہے ہیں اللہ رب العزت کا کلام. قل اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. کرتا ہے کہ میں نبی پاک کی ذات پاک سے پیار کرتا ہوں، تو اس کے پیار پر نبی پاک کی سیرت اور صورت کے مطابق ہے. عاشق رسول ہے، اس پر خدا کے ملائکہ بھی فخر کرتے ہیں، خدا کی خدائی بھی فخر کرتی ہے. سبحان اللہ. اس کا چند دن کا لیڈر ہے، اگر وہی لیڈر اس کو ایک دفعہ تھوڑی سی کک لگا دے تو اس کی ساری محبتیں ختم ہو جاتی ہیں. ذرا غور کر کے اپنی محبت والی بیداری میں آ. جس لیڈر کے ساتھ جتنی محبت کرتا ہے، اپنے والدین سے جھگڑ پڑتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے جھگڑ پڑتا ہے، اس کی پارٹی کا نشان تو تمہارے امتیاز بنا لیتا ہے، اس کی پارٹی کا نشان تو ٹوپی بنا لیتا ہے، کپڑے بنا لیتا ہے. ذرا غور تو کر، یہ لیڈر سے تیرا دور کا واسطہ بھی نہیں ہے. اور جس ہستی نے تیری ہے، جس ہستی کا کلمہ پڑھ کر تو دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہے، جس ہستی نے تجھے عزت کے تاج پہنائے ہیں، جس ہستی نے تجھے خدا کے ساتھ ملایا ہے، اور جس ہستی نے تجھے اپنی حقیقت سے روشناس راہ کرایا ہے، اس کا نام ہے محمد کریم، رؤوف الرحیم، در یتیم، علیہ تحیت و تسلیم. دوست جاگ آج بھی اسی ہستی کی سیرت اور صورت کو اوڑھنا بچھوڑنا بنا لے. تیرا اے مہان بھی کامیاب ہو، جہان بھی کامیاب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتابیں بھری پڑی فکر دے رہی ہیں، سوچ دے رہی ہیں، بلا رہی ہیں، فرما رہی ہیں، سمجھا رہی ہیں. اے انسان، جس غفلت میں تم ڈوب چکا، اٹھ جا، بیدار ہو جا. آج جاگ لے، آج رو، آج مانگ، آج منا. تجھے وقت ہے، جب تیرا وقت چلا جائے گا پھر کچھ نہیں کر سکے گا. آج ذات مصطفیٰ کی شریعت، ذات مصطفیٰ کے فرمان، ذات مصطفیٰ کا حکم تیرے گھر میں آ کر عالم کی صورت میں، محقق کی صورت میں، مجدد کی صورت میں، قرآن اور
اسی کی شریعت کو پیٹ کرتا ہے نا. تجھے عالم کہتا ہے سنت سے پیار کر, تجھے حدیث کہتی ہے سنت سے پیار کر. تو غیروں کو یاد, غیروں کو راضی کرنے کے لیے جس طرح غیر کہتا ہے اسی طرح داڑھی مبارک بنا لیتا ہے, جس طرح غیر کہتا ہے اسی طرح تو اپنی کٹیں کرا لیتا ہے, جس طرح غیر کہتا ہے اسی طرح تو اپنے کپڑے بنا لیتا ہے, جس طرح غیر کہتا ہے اسی طرح تو اپنا وزن قطع بنا لیتا ہے, جس طرح غیر کہتا ہے اسی طرح تو گزارنے پر اپنی زندگی کو تیار ہو جاتا ہے. ذرا سوچ تو صحیح, اگر کل کسی ذات تجھے کہہ دیا اے میرا امتی, کیا میری تعلیم و تربیت, میری تعلیم, میرے علماء, میرے رہے, تب تو جواب کیا دے گا؟ اس وقت میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. تو فرمان یہی ہوگا یہ بندہ جھوٹا ہے, منافق ہے, یہ جان بوجھ کر شریعت سے مذاق کرتا تھا, یہ جان بوجھ کر آپ کی ذات سے بغض رکھتا تھا, یہ جان بوجھ کر آپ کو نہیں پہچانتا تھا. لہذا آج میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس وقت بندہ جتنا پچھتائے گا. یہاں تک کہ کفار کے بارے میں قرآن پاک فرماتا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا, کافر کہیں گے کاش کہ ہم مٹی ہو جاتے. گناہگاروں کے بارے میں حدیث پاک آتی ہے, پچھتائیں گے, چلائیں گے, کاش ایک لمحے کے لیے جانے دیا جائے. اب کی بار کبھی کوئی اسلام کے خلاف کام کرے گی بھی نہیں, لیکن اس وقت کسی کو بھیجا نہیں جائے گا. دوستو, ذات مصطفیٰ سے پیار کرو, آپ کی شریعت سے پیار کرو, آپ کی طریقت سے پیار کرو, آپ کی آل اولاد اصحاب سے پیار کرو. لوگ کچھ کہتا ہے کہنے دو, ہمارا سبحان اللہ, سبحان اللہ, ذات مصطفیٰ سے, سبحان اللہ. ہماری محبت کا تعلق ذات مصطفیٰ سے ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مالامال فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.